बनी रहती हैं। جی اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ہوتا کیا ہے، ہم اپنی پسند کی چیزیں لے لیتے ہیں جو ہمارے بارے میں آتی ہیں یا ہمارے فائدہ مند چیزیں ہیں، ان کو ہم لے لیتے ہیں، باقی چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اور وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا بندہ غلط ہے، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، حالانکہ سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمانا ہے کہ تم گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی کو دیکھو۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑوسی ہی برا ہو، ہم نے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ایک روایتی طور پر ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا نا کہ وہ کسی لڑکی کی شادی ہوئی، اور شادی پہ یعنی چند دن گزارنے کے بعد جب وہ واپس آئی اپنے گھر میں تو اس کی سہیلیوں نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی ساس کا رویہ کیسا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اپنا گھر ہے، اپنا آپ دیکھنا ہے۔ تو وہ کہنے لگی جی وہ تو بہت اچھی ہے۔ پھر کہا کہ آپ کے سسر کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ تو اس نے کہا وہ بھی بہت اچھا ہے۔ آپ کے دیور کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ تو اس نے کہا وہ بھی بہت اچھا ہے۔ آپ کی جو نند ہے اس کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ تو کہنے لگی وہ بھی میرے ساتھ بہت اچھی ہے۔ تو کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر کے سارے افراد آپ کے ساتھ اچھے ہوں؟ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا جو کہ بڑا سبق آموز ہے۔ اس نے کہا یہ سارے میرے ساتھ اس لیے اچھے ہیں کہ میں خود اچھی ہوں۔ بے شک۔ تو اس لیے اگر ہم ہر بندہ بنفس نفیس اپنے آپ کو غور کرے، اپنے گھر کا غور کرے، باقی مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ ہم اپنے اوپر جب نگاہ ڈالیں گے، اپنے گریباں میں جھانکیں گے، ہوتا ایسا ہے کہ ہم اگلے کے اوپر ہزار باتیں کر دیتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہیں۔ جب ہر بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا، اپنے آپ کا محاسبہ کرے گا، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے، یعنی یہ اخلاقیات میں بھی آتا ہے اور حقوق العباد میں بھی آتا ہے کہ ہر بندہ رات کے وقت سونے سے پہلے کم از کم اپنا محاسبہ، اپنا مراقبہ کر کے سوئے۔ وہ یہ سوچے کہ صبح سے شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ دن دیا تھا، یہ جوانی دی تھی، یہ مال دیا تھا، یہ اتنی نعمتیں دی تھی، تو میں نے صبح سے شام تک کتنے حقوق العباد کا خیال رکھا ہے اور کتنے حقوق العباد کو میں نے توڑا ہے، مجھ سے کتنے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی ہوئی ہے، کتنے لوگوں کا میں نے دل دکھایا ہے۔ کیونکہ دل دکھانے کے بارے میں وہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے کہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آج جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے وہ پوچھ لو۔ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایک عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تھوڑا سا موقع دے، میں اپنے ابا جان سے مشورہ کر لوں۔ تو صدیق باب کی صدیقہ بیٹی اپنے والد گرامی کے پاس اچانک چلی گئی، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ بیٹی اچانک مومنوں کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آ گئی ہیں، تو پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ عرض کی ابا جان آج دریائے رحمت جوش میں تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ جو کچھ پوچھنا ہے وہ پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسکرائے اور پھر مشورہ دیا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کہ آپ جائیں اور اللہ کے نبی سے یہ پوچھیں کہ جب معراج کی شب آپ رب سے ملاقات ہوئی تھی اور راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی تو ان باتوں میں سے ایک بات مجھے بتا دیں۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ واپس پلٹی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آ گئی ہو؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں آ گئی ہوں۔ کہا کیا مشورہ ہوا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا جان نے یہ کہا ہے کہ جو معراج کی شب رب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات کے اندر جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان باتوں میں سے ایک بات مجھے بتا دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ قربان جاؤں میرے صدیق کا انتخاب دیکھیں۔ کہا عائشہ وہ تو راز و نیاز کی باتیں تھی لیکن میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں گا، تو چلو ان باتوں میں سے ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ بات یہ ہے کہ کائنات کا رب اس وقت جب زمین پر ایک بندہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑتا ہے اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ، اسے جنت کا تغمہ عطا فرما دیتا ہے، اس سے بہت خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ بات فرمائی تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بڑی خوش ہوئی اور واپس دوڑتی گئی اپنے بابا جان کے پاس۔ جب اپنے بابا جان کے پاس سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹی آ گئی ہو؟ عرض کی ہاں بجان آ گئی ہے۔ تو کہا اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ تو وہ عرض کرنے لگی کہ ابا جان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کائنات کا رب اس وقت سب سے زیادہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندہ روئے زمین پر جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے۔ جب یہ جملہ سنا تو تاجدار صداقت رونے لگ گئے، اتنے روئے کہ ان کی داڑھی مبارک جو ہے نا وہ گیلی ہو گئی۔
تو ام المومنین अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा अर्ज़ करने लगी, अब्बा जान आप रो क्यों रहे हैं? इतनी खूबसूरत बात बताइए, आपको अब रो क्यों रहे हैं? तो आप फरमाने लगे, बेटी आपको तो तस्वीर का एक रुख नज़र आ रहा है, मैं तस्वीर का दूसरा रुख देख के रो रहा हूँ कि जब कायनात का रब उस बंदे से इतना खुश होता है जो दो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है, उससे इतना खुश होता है, तो फिर उस शख्स का अंजाम क्या होगा जो दो जुड़े हुए दिलों को तोड़ता है। तो ये देखिए हमारे लिए एक बड़ा बहुत ही अलमिया है कि हम हर बंदा बाइज़्ज़त इंसान अपने अपने दिल में देखे कि हम किस काम में मसरूफ़ हैं, हमारे शब रोज़ किस काम में मसरूफ़ हैं। हम तो ये चाहते हैं कि आज अगर ये महफ़िल जमी हुई है ना, कल यहाँ पे एक ही बंदा हो, इसके साथ कोई बात करने वाला ना हो। हम मौका देखते हैं, हालात देखते हैं और एक दूसरे के दिल में जो है ना वो कोई ना कोई बात डाल देते हैं और उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि देखिए उसका अंजाम क्या होगा अगर एक तरफ से अगर उसके लिए ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमत है और तोहफ़ा है, फिर जो बंदा कता ताल्लुकी में मसरूफ़ रहता है और कता ताल्लुकी करने के असबाब तलाश में रहता है, फिर उसका रिज़्क़ भी तंग हो जाता है, उसका माल भी तंग हो जाता है और फिर बर्बादी का उसे सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जो कता ताल्लुकी करने वाला है वो पड़ोसियों के हुकूक़ का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख सकता। उसे चाहिए कि सबसे पहले अपने दिल को साफ़ करे, अपने आप का मुहासबा करे, तो फिर जब अपने आप का मुहासबा करेगा, अपने घर को ठीक करेगा, फिर पड़ोसियों के हुकूक़ का ख्याल रखेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह का हबीब भी उससे राज़ी होगा और उसे जन्नत में भी दाखिल फरमाएगा। बेशक। नाज़रीन यहाँ पर चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब।